ہے ہر نبی اور رسول نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت کر لی اور مکمل. جبریل کو حق تعالیٰ کہتا ہے کہ کس کو دوزخ میں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے دوزخ میں کوئی بھی نہیں. جتنے تھے نکلنے کے قابل وہ سارے نکل گئے. حق تعالیٰ کہے گا، آواز آ رہی، یا حنانو یا منان، اے مہربان ذات مجھے بھی بچا. حق تعالیٰ جبریل کو کہتا ہے کہ ذرا عرش کے ساتھ سر لگا دو، کان لگا. عرش پانے آواز اور خطر، یا خدایا. جبریل بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جاتا ہے، اور جہنم کے تمام فرشتے، خاص کر وہ مالک جو جہنم کا بڑا دروغہ ہے، وہ چیف سیکرٹری ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایک فرد جو داخل ہوا آئر گیا، اور کتنی دیر میں، وہ گھڑیاں، وہ سب مجھے یاد ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں. پھر جبریل بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے، استغاثہ لے. حق تعالیٰ کہتے ہیں کان لگا، عرش کے ساتھ کان لگا. وہ کان لگاتے جبریل رونے لگتا ہے، فریاد آ رہی، کیا کہہ رہا ہے؟ یا حنان و یا منان. پھر وہ جاتا ہے 3-4 دفعہ مالک النار کی طرف، اور اس کو کہتا ہے تیری بھی عزت اس میں ہے اور میری بھی، کہ بد نکالو کہاں ہے، کس طرف چھپایا ہوا ہے. جہنم کے تمام دروغے اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ سب کے سب معذرت کریں گے، لا علمی ذکر کریں گے. حق تعالیٰ کہیں گے جہنم کے قعر میں، بالکل تہ میں، کیڑے کی شکل میں ایک انگارہ ہے، اس کو اٹھا دو. وہ انگارہ وہی ہے، یا حنان یا منان والا ہے. لا الہ الا اللہ، خدا تو بڑا ہے، تجھ سے کوئی بڑا نہیں. تمام کے تمام علم نفی، سارے ملائک اور سارے ذمہ داران. امام اعظم نے مسند کے اندر، امام اعظم میں یہ واقعہ نقل ہے، امام کے ابو حنیفہ کی روایت، یا حنان و یا منان. کیا زبردست وظیفہ ہے، یا حنان و یا منان. تو آگ میں جلوس کے وہ انگارہ بن گیا، انگارہ جلوس کے مڑ گیا، مڑنے کے بعد اس کی شکل ایک کیڑے کی ہو گئی. کیڑے بھی بالکل پتھر جیسے، اور پتھر بھی جیسے آگ کا حصہ جیسے، اور وہاں سے آواز اب بھی آ رہی ہے، یا حنان و یا منان. ایمان بسیط ہے، آخر کار ایک نہ ایک دن نجات دلا کر